آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ سلام کرنا سنت ہے، لیکن جواب دینا واجب۔ سلام کرنے والا جس انداز سے سلام کرے، جواب دینے والے کو بھی اسی انداز میں جواب دینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا السلام علیکم، اور آپ جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام۔ لگتا ہے کہ دل میں کوئی نفرت ہے، اس لیے کھل کر جواب نہیں دے رہے، ہے نا؟ ہوتا کہ نہیں ایسا؟ اس لیے جھوم کر اگر کوئی سلام کرے تو جھوم کر آپ بھی جواب دیجئے، تاکہ محبت پیدا ہو آپس میں، کیونکہ اسلام جو آیا ہے وہ محبت ہی کے لیے آیا ہے، محبت کا درس ہی دینے کے لیے، محبت کے لیے ہی اسلام آیا ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کا طریقہ ہی طریقہ محبت ہے کہ نہیں؟ بہر کیا تو ایک بار ٹرائی کر لیتے ہیں، اور السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، اچھا میں تو بھول گیا تھا، اچھا 1 مہینے کا وقفہ ہو گیا نا، اس لیے کہ یہاں پر جب دوبارہ سلام کرتے تب صحیح طریقے سے جواب ملتا ہے۔ بہر کیف اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ لائٹ کی روشنی، یہ سجاوٹ، یہ کمکمے، یہ محفل پاک، اور گاؤں کے اندر وہ جگمگاہٹ جو آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف محبت رسول کو ظاہر کرنا، یہی ہے نا؟ ورنہ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایسی سجاوٹ، ایسی محفلیں، ایسے جذبہ و احساسات کے ساتھ کسی نے اپنے باپ کی پیدائش پہ نہیں کیے ہوں گے، اپنے دادا کی پیدائش پہ نہیں کیے ہوں گے، اپنے بیٹے کی پیدائش پہ نہیں کیے ہوں گے، لیکن جب 12 ربیع الاول کی وہ پاکیزہ رات یا دن جب آتا ہے، آنے سے 1 ہفتہ یا 1 مہینہ پہلے ہی سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ اس بات کی دال ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کو باوقار بنانے کے لیے زمین و آسمان کو وجود بخشا ہے، تو یہ وجود جو زمین و آسمان کا وجود ہے، یہ صرف اس کے مقصود حقیقی نہیں ہے، بلکہ مقصود حقیقی کوئی ہے تو وہ ذات پاک مصطفیٰ، یہی ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں کرتے ہیں ہم یہ؟ سرکار کی محبت میں کرتے ہیں۔ کیوں سرکار کی محبت میں کرتے ہیں؟ کیونکہ رب کائنات نے جب اپنے محبوب سے اتنی محبت کیا ہے تو ہمیں بھی کیوں نہیں کرنا چاہیے، یہی ہے نا؟ لیکن دوستو، یہ سجاوٹ غور سے سنیے گا، یہ کمکمے، یہ محنتیں،
یہ جگمگاہٹ جو بھی ہم کرتے ہیں رسول کی محبت میں، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ محبت رسول کو اظہار کرنے کا ایک ذریعہ ہے، پیدائش رسول کو اظہار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کیوں؟ کہیں گے کہ کوئی جو ہے ثبوت ہے، تو پھر یاد کیجئے وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کے نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ جب اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرنے کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہی نا قرآن کی ہے، وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اپنی حیثیت کے مطابق چرچا کرو۔ آج سے 1400 سال سے لے کر کے آج تک لوگ محفل رسول کر رہے ہیں، ذکر رسول کر رہے ہیں، پیدائش رسول منا رہے ہیں، میلاد رسول منا رہے ہیں، الگ الگ انداز میں منا رہے ہیں۔ جن کے اندر جیسی حیثیت ہے، جن کے اندر جیسی وسعت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق میلاد رسول کرتے چلے آ رہے ہیں۔ صبح قیامت تک میلاد رسول ہوتے رہیں گے، ذکر رسول ہوتے رہیں گے، اور رسول کی محبت کا اظہار ہوتا رہے گا۔ کوئی محفل سجا کر رسول کی ذکر کو نہ منا رہے ہیں، کوئی جو ہے سجاوٹ کر کے یہ کمکمے من لگا کر کے، کوئی جو ہے جلوس کی شکل میں الگ الگ انداز میں لوگ رسول کی محفل سجا رہے ہیں، اور صبح قیامت تک سجاتے رہیں گے۔ تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک تمام نعمتوں میں جو سب سے افضل نعمت ہے، جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے، سب سے بلند و بالا نعمت ہے، وہ رسول کائنات کی ذات ہے۔ رسول کائنات کی ذات سے افضل کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے جو رسول کائنات کی محفل سجاتا ہے، رسول کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے، رسول کے اخلاق کا ذکر کرتا ہے، رسول کے کردار کا ذکر کرتا ہے، رسول کے اسوہ حسنہ کا ذکر کرتا ہے، رسول کے افعال کا ذکر کرتا ہے، یہ صرف ذکر رسول نہیں ہے، ذکر رسول کا نام ہی ذکر خدا ہے، پیدائش رسول کا نام ہی ذکر خدا ہے، اور اخلاق رسول کو بیان کرنے کا نام ذکر خدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں بعد خدا کے بعد اگر سب سے اعلیٰ کوئی ہے، سب سے افضل کوئی ہے، سب سے بلند اگر کوئی ہے، سب سے بڑی ذات ہے، تو وہ آمنہ کے لال پیکرے حسن و جمال کی ذات ہے، کیونکہ یہ دنیا کو اگر وجود میں آئی ہے وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں آئی ہے۔ ابھی حدیث پاک آئے گی، میں بھی بتاؤں گا کہ کیسے آئی ہے۔ تو دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا رسول کائنات کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اپنے باپ کی پیدائش کو منائے یا نہ منائے، دادا کی پیدائش کو منائے یا نہ منائے، بیٹے کی پیدائش کو منائے یا نہ منائے، لیکن جب 12 ربیع اول کا وقت آتا ہے تو مومنوں کے دل میں ایک عجب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس محبت میں چاہے دولت جائے جانے دو، ثروت جائے جانے دو، لیکن رسول کی محبت باقی رہنی چاہیے، کیونکہ رسول کی محبت ہی کا نام اسلام ہے۔ جو رسول سے محبت نہیں کرتا اس کے سینے میں کبھی اسلام کی بو بھی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ اسلام ہمارے اندر ہو، اسلام کی طاقت ہمارے اندر ہو، اسلام کی وسعت ہمارے اندر ہو، اسلام کو فروغ دینا اگر ہماری ذمہ داری ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے رسول سے محبت کرو، اسلام کو فروغ ملے گا۔ رسول سے محبت کرو، اسلام کا پیغام عام ہوگا۔ رسول سے محبت کرو، اسلام کی تعلیم عام ہوگی۔ رسول سے محبت کرو، اسلام کو طاقت ملے گی۔ رسول سے محبت کرو، اسلام عام ہوتا چلا جائے گا۔ یہی ہے نا؟ بس ایک ہی جملہ ہے، مقصود حقیقی ذات پاک مصطفیٰ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ اب آئیے، جس آیت کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کیا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک جملہ اور عرض کر دوں میں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں، لیکن میرے علماء بیٹھے ہیں،
عربی گرامر اور عربی قانون کا ضابطہ ہے، جب کسی جملہ کو یا کسی بات کو مضبوط کرنا ہو یا پاورفل بنانا ہو، عربی گرامر میں سمجھ رہے ہیں، تو اس کے شروع میں کیا لگتا ہے؟ قد کا استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک گرامر ہے۔ جیسے ہمارے بچے اسٹوڈنٹ ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں کہ نہیں، گرامر ہوتا ہے نا، جب تک گرامر آپ پڑھیں گے نہیں تب تک آپ انگلش بول ہی نہیں سکتے، ہے کہ نہیں ہے؟ انگلش بولنے کے لیے گرامر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے فصیح عربی بولنے کے لیے گرامر کی ضرورت ہوتی ہے۔ عربی سیکھنے کے لیے پہلے آپ کو گرامر پڑھنا پڑے گا۔ جب تک آپ گرامر نہیں پڑھیں گے، جب تک اس لینگویج کا جو قانون اور سسٹم ہے، جب تک اس کو آپ نہیں پڑھیں گے تب تک آپ عربی لینگویج کی اہمیت ہی نہیں سمجھ سکتے، نہ بول پائیں گے آپ۔ یہی ہے نا؟ یہی ہے کہ نہیں؟ بغیر گرامر کی آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اسکولوں میں دیکھیے چھوٹے ہی سے بچوں کو گرامر پڑھایا جاتا ہے تاکہ بعد میں یہ اچھے انداز میں انگلش بول سکیں، ہے نا؟ تو اسی طریقے سے عربی گرامر اور عربی ضابطے اور قانون کے حساب سے کسی جملے کے اندر اگر طاقت پیدا کرنا ہو، پاورفل بنانا ہو، تو اس جملے کے شروع میں قد کا استعمال ہوتا ہے یا انا کا استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس عربی کے شروع میں حرف انا لگ جائے یا قد کا استعمال ہو جائے تو پھر آپ فیصلہ کر لیجئے کہ اس جملے میں کوئی شک نہیں ہے، اس جملے میں کوئی شک نہیں۔ جیسے اردو میں، اب آئیے اردو کی طرف، اردو کا الفاظ جیسے کسی جملے میں اگر ہم کو شک ہو، پتہ نہیں ایسا ہوا ہے کہ نہیں، تو کس طریقے سے مدح کرتے ہیں؟ شاید ایسا ہوا ہوگا، ہے نا؟ اس میں شک ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کوئی کہہ دے بلا شبہ یہ بات سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات سچ ہے، تحقیق کے یہ بات بالکل حق ہے، اس کا مطلب اس میں کوئی بھی ایک لفظ بھی گڑبڑ نہیں ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن نے جب اپنے محبوب کا ذکر فرمایا تو اس کے شروع میں کیا کہا؟ قد، تحقیق کے، بلا شبہ، یقیناً، جس میں کجی کا کوئی احتمال نہیں ہے، شک کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ اگر کوئی اس جملے کے اندر شک کرتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے۔ کیا کہا؟ قد جاءکم، تحقیق کے، جاءکم، تمہارے پاس آ گئے۔ کون آئے؟ من اللہ، اللہ کے جانب سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی بارگاہ سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ قد جاءکم من اللہ، کیا آیا؟ نور و کتاب مبین، ایک نور اور کتاب مبین۔ کیا آیا تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ سے؟ ایک نور اور کتاب مبین۔ نور سے مراد کون ہے؟ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم لوگ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ساری چیزیں قرآن کے اندر ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بات تو صحیح ہے، پڑھتے نہیں تو سمجھیں گے کیا؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ دیکھیے بلاغت، دیکھیے قرآن کے اندر، سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا کہا اللہ نے؟ بلا شبہ، تحقیق کے، یقیناً تمہارے پاس آ گئے۔ کیا آ گئے؟ نور، وہ کتاب مبین اور کتاب مبین۔ اب آئیے نور سے مراد کیا ہے؟ تو قرآن کے جو مفسرین لوگ گزرے ہیں ان تمام تفسیروں کو اٹھا کر کے آپ پڑھیں اور دیکھیں تو نور سے مراد سب نے یہی کہا ہے کہ ذات پاک مصطفیٰ ہے۔ رب نے کہا اے میرے غلاموں، میرے جانب سے، میرے بارگاہ سے ایک نور تمہارے پاس گیا ہے، اس نور کی اہمیت کو سمجھ لینا، تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ۔ وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین سے تو یہ کھلی بات ہے، قرآن ہے کہ نہیں؟ قرآن یہ کتاب مبین ہے۔
جس قرآن کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے، جس قرآن کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے، وہ آپ کو بھی یاد ہے، وہ شاید کہ آپ کو بھی یاد ہے. پڑھ دوں میں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یاد ہے کہ نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی کزی نہیں ہے، جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی لایانی باتیں نہیں ہے، جس میں کوئی فضول باتیں نہیں ہے. جو بھی ہے اپنے آپ میں بے مثال ہے، اپنے آپ میں لاجواب ہے. قرآن نے جو کہہ دیا ہے 1400 سال پہلے کہا ہے، وہ تب سے لے کے آج تک اور صبح قیامت تک ساری باتیں سچی ہے. قرآن نے خود اپنے بارے میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی کزی نہیں ہے، کوئی شک نہیں، کوئی احتمال نہیں. بہرکیف تو تمہارے پاس کیا ہے؟ نور. بات نور کی ہے نا؟ نور. اب آئیے اس نور کو دو شعر پڑھتا ہوں. اس نور کی پوری وضاحت اسی میں ہے، کیونکہ ابھی نور کی تفسیر کرنے لگیں گے نا تو بہت لمبی تقریر ہو جائے گی اور مجھے پھول پور جانا بھی ہے. ٹھیک ہے، میں دو شعر پڑھتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پوری نور کی وضاحت اسی جو ہے شعر میں آپ ملاحظہ فرمائیں. سنیں، آیت نور کی توضیح نہیں لکھ سکتے. توضیح سمجھتے ہیں؟ توضیح کہتے ہو وضاحت. وضاحت سمجھتے ہو؟ وضاحت کا معنی تھا خلاصہ. آیت نور مطلب نور والی آیت جو میں نے پڑھا، قد جاءکم من اللہ نور، یہی نا آیت نور. شاعر کہتا ہے آیت نور کی توضیح نہیں لکھ سکتے، نعتیہ صنف کو تفریح نہیں لکھ سکتے. نعتیہ صنف کو تفریح نہیں لکھ سکتے، اور جن و انسان وہ ملک مل کر یقیناً اختر. جن و انسان، جن مطلب جنات قوم ہے، انسان جو آپ ہم ہے، ملک فرشتے ہیں. کہتے ہیں کہ جن و انس وہ ملک مل کر یقیناً اختر نام سرکار کی تشریح نہیں لکھ سکتے. نام سرکار کی تشریح نہیں لکھ سکتے. یہ پوری دنیا میں جتنے درختے ہیں سارے درختوں کا قلم بنا دیا جائے. اس زمین میں، اس دنیا میں جتنے سمندر ہیں تمام سمندروں کی سیاہیں بنا دیا جائے، اور کوئی نام سرکار کی تشریح لکھنا چاہے تو یہ قلم ختم ہو جائے، سمندر کی تمام پانی سوکھ جائے، خشک ہو جائے، لیکن نام سرکار کی تشریح کوئی نہیں لکھ سکتا. یہ ہے نور. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے نور کی وجاہت. پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شعر سمجھ میں آیا؟ تو میرے مصطفیٰ کیا ہیں؟ نور ہے. دلیل کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہے نا؟ قرآن نہیں مانتے؟ ہاں، قرآن نہ ماننا پھر اسلام باقی رہے گا؟ قرآن تو بہت دور ہے. زبر کو زیر، زیر کو زبر کر دیں تو اب اسلام سے خارج ہو جائیں، ہے نا؟ کیونکہ یہ کتاب ایسی جس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں زبر ہے تو زبر ہی ہے، جہاں زیر ہے تو زیر ہی ہے. جو زیر کو زبر کر دے، زبر کو زیر کر دے، وہ دنیا ہستی سے مٹا دیا جائے گا. ان کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ یہاں بھی برباد ہے، وہاں بھی برباد ہے. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی اہمیت. وہی قرآن نور کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوستو یہ 12 ربیع الاول کا پاکیزہ رات بڑی بابرکت رات ہے. اس رات کو ہم سب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول کی محفل، رسول کی ذکر اور ان کے کردار اور افعال کے بارے میں زیادہ تر پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے کا ماحول بنانا چاہیے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ سال میں ایک بار موقع آتا ہے یار. جتنی محبت سے یہ ساری محنتیں آپ کرتے ہیں نا، اتنی ہی زیادہ اس کی بھی ضرورت ہے، اس سے زیادہ.
یہ فرض ہے، وہ سنت ہے، وہ کریں گے آپ تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جہاں رسول کا ذکر ہو اور ذکر کو سننے کے بعد اگر آپ چلے جائیں تو آپ گستاخ رسول قرار دے دیے جائیں گے، اور گستاخ رسول نہ تو دنیا میں کامیاب نہ وہاں کامیاب۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب میں آپ کو اہمیت سمجھتا ہوں رسول کی، رسول کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، ذرا بیٹھے ہیں آپ، لیکن اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے آج کے دن میں؟ سب سے زیادہ اپنے آقا پر درود و سلام کا تحفہ آپ پیش کریں، محبت کے ساتھ جھوم کر، جتنا زیادہ ہو سکے، جتنے کثرت کے ساتھ آپ نبی پر درود بھیجیں گے اتنی ہی برکتیں حاصل ہوگی، اتنی ہی کامیابی آپ کو ملے گی، آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے جب بھی آپ کو کہا جائے کہ درود پڑھے تو جھوم کر پڑھا کریں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جہاں میرا نام لیا جائے اور مجھ پر اگر درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بخیل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ بخیل نہ بنیں بلکہ آپ سخی بنیں، کیونکہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بزدل تو ہو سکتا ہے لیکن بخیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومنوں کے اندر سخاوت ہوتی ہے۔ یہ سخاوت کی پہچان یہی ہے کہ نبی کی محبت میں آپ نے کتنے روپے خرچ کر دیے ہیں، یہ مت بھولنا کہ یہ پیسے ہمارے فضول ہو گئے، یہ محفل، یہ سجاوٹ، یہ محنتیں اگر یہاں نہیں تو میدان محشر میں رنگ لائے گی۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے۔ تو جب بھی درود پڑھنے کی باری آئے تو آپ جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس روایت کو اپنے سینے میں بسانے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ، جتنا زیادہ ہو سکے آپ نبی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجتے رہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک روایت، ویسے بے شمار حدیثیں ہیں۔ 5ویں صدی ہجری، آج نہیں، 5ویں، آج یہ کون سا چل رہا ہے؟ 1441 ہجری، لیکن یہ بزرگ کب کے ہیں؟ 5ویں صدی۔ سمجھ رہے ہیں؟ 500 سال، سرکار کے 500 سال کا 5ویں صدی ہجری کی ایک عبقری شخصیت، علماء جانتے ہیں کہ عبقری کیا، ایک منفرد شخصیت کا نام ہے جسے دنیا امام غزالی کے نام سے جانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ علماء سے پوچھیں گے امام غزالی کے بارے میں تو وہ بتائیں گے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک نقل روایت کرتے اسی مناسبت سے۔ کیا ہے وہ روایت؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، غور سے سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، کس پر؟ حضرت موسیٰ فرمایا، غور سے سنیے، وہی نازل فرمایا۔ درود پاک کی اہمیت میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمایا، وہی مطلب پیغام، سمجھ رہے کہ نہیں؟ نازل فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں، اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری سماعت سے زیادہ قریب ہو جاؤں، اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے آنکھ میں بصارت سے زیادہ قریب ہو جاؤں، اگر تم چاہتے ہو اے موسیٰ اگر میں تمہارے جسم میں روح سے زیادہ قریب ہو جاؤں، اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ اگر میں تمہاری زبان میں کلام سے زیادہ قریب ہو جاؤں، اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے جسم میں روح سے زیادہ قریب ہو جاؤں، تو سنو، حضرت موسیٰ فرماتے مولا ہماری تمنا یہی ہے، ہماری خواہش یہی ہے، ہماری آرزو یہی ہے، ہم عبادت کی مشقت کو برداشت اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارا قرب مل جائے، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ تمہارا قرب مل جائے، ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ تمہارا قرب مل جائے، ہم زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں تاکہ تمہارا قرب مل جائے، ہم جو ہے راتوں رات سجود میں قیام میں گزار دیتے ہیں تاکہ تیرا قرب مل جائے، ہم عبادت و ریاضت اس لیے کرتے ہیں تاکہ تیرا قرب مل جائے۔ اے پروردگار
پروردگار تو میرے قریب ہو جا، میں تیرے قریب ہو جاؤں، یہ ہماری تمنائیں ہیں، یہ ہماری آرزو ہے، لیکن پروردگار وہ کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے جو عمل کرنے سے آپ جو ہے تو میرے آنکھ میں بصارت سے زیادہ قریب ہو جا، میری کان میں سماعت سے زیادہ قریب ہو جا، میرے جسم میں روح سے زیادہ قریب ہو جا، میری زبان پر کلام سے زیادہ قریب ہو جا۔ اے پروردگار وہ کون سی چیز ہے تو مشیت سے آواز آئی، رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ یقیناً اگر تم وہ عمل کر لو گے تو میں تمہاری آنکھ میں بصارت سے زیادہ قریب ہو جاؤں گا، تمہاری کان میں سماعت سے زیادہ قریب ہو جاؤں گا، تمہاری زبان پر کلام سے زیادہ قریب ہو جاؤں گا، تمہارے جسم میں روح سے زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ اے موسیٰ وہ ایک ہی عمل ہے، وہ یہ ہے کہ میرے محبوب پر کثرت سے درود پاک پڑھا کر۔ کیا کہا؟ موسیٰ اگر تم چاہتے ہو، موسیٰ کون ہے؟ پیغمبر، اور پیغمبر کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، تو ہم کس کھیت کے مولی ہے، ہمیں تو اور کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کہ موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے قرب کو حاصل کر لو تو میرے محبوب پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ جب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو گے تو تمہاری آنکھ میں بصارت سے زیادہ میں قریب ہو جاؤں، بصارت مطلب دیکھنا، تمہارے کان میں سننے سے زیادہ میں قریب ہو جاؤں گا، تمہارے ہاتھ میں طاقت سے زیادہ قریب ہو جاؤں گا، تمہارے جسم میں روح سے زیادہ قریب ہو جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے محبوب پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ تو آج کون سا دن ہے؟ آج تو بنسبت زیادہ ہمیں پیش کرنا چاہیے، ہاں؟ اس لیے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ اگر دل کے کینہ کو دور کرنا چاہتے ہو تو پڑھو درود پاک، اگر دل کے ایمان میں ایمان کو نکھار پیدا کرنا چاہتے ہو تو پڑھو درود پاک، اگر اپنے دل کے اندر گندگی کو نکالنا چاہتے ہو تو پڑھو درود پاک، اگر اپنے وجود کو پاک کرنا چاہتے ہو تو پڑھو درود پاک، خلوت میں رہو تو پڑھو درود پاک، جلوت میں رہو تو پڑھو درود پاک، اگر دکان میں برکت چاہتے ہو تو پڑھو درود پاک، مکان میں برکت چاہتے ہو تو پڑھو درود پاک، اگر اپنے ایمان کو نکھار کرنا چاہتے ہو تو پڑھو درود پاک۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے درود پاک کی برکت، اس لیے ہمیں درود پاک پڑھنی چاہیے، خاص طور پر آج کی رات میں۔ تو آپ لوگ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوم کر اور دل لگا کر کے پڑھیں، یقیناً آپ کا دل بھی پاک ہوگا، آپ کی سوچ بھی پاک ہوں گے، آپ کی فکر بھی پاک ہو جائے گی، اور محفل رسول کے صدقے میں آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرا مصطفیٰ نور ہے، یہی ہے نا تقریر کا عنوان، مصطفیٰ نور ہے، میرا مصطفیٰ نور ہے۔ کیسے نور ہے سننا چاہتے ہیں؟ بس ایک روایت پیش کر کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ نور ہے، مصطفیٰ نور ہے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر وحی نازل فرمایا۔ کیا نازل فرمایا؟ وحی، پھر پیغام۔ کیا وحی نازل فرمایا؟ کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی جانتا نہ تھا، کوئی پہچانتا نہ تھا، کوئی میری تعریف کرنے والا نہیں، کوئی میرا نام لینے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، کسی کے اندر میرے بارے میں کوئی احساس، کوئی خبر، کوئی علم، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں کیا تھا؟ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ غور کیجئے گا جملے پہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میری مشیت نے چاہی کہ میں پہچانا جاؤں، میری مشیت نے چاہی میرا کوئی نام لینے والا ہو، میری مشیت نے چاہی کہ میں جانا جاؤں،
میری مشیت نے چاہی کہ لوگ مجھے جانیں، میری مشیت نے چاہی کہ لوگ مجھے جانے، میرا نام لے، میرا ذکر کرے۔ میری مشیت نے چاہی کہ میں معبود بنوں تو کوئی میرا عابد بنے۔ میری مشیت نے چاہی کہ میں کسی کا خالق بنوں تو کوئی میرا مخلوق بنے۔ میری مشیت نے چاہی کہ میں کسی کا رب بنوں تو وہ میرا بندہ بنے۔ میری مشیت نے چاہی کہ میرا نام لینے والا کوئی ہو، میرا ذکر کرنے والا ہو، میری کبریائی بیان کرنے والا ہو، میری تعریف بیان کرنے والا ہو، میرا نام شان و شوکت کے ساتھ لینے والا ہو۔ جب میری مشیت نے چاہی تو میں نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ نور سمجھ میں آ گیا کہ نور سے مراد مصطفیٰ، پڑھا نا قد جاءکم من اللہ نور۔ تو کیا کہا کہ رب نے کہ جب میں نے چاہا کہ میرا کوئی جاننے والا ہو، پہچاننے والا ہو، میرا نام لینے والا ہو، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میں نے چاہا کہ میرا جاننے والا ہو تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنے ہی نور سے، نور کی تجلی سے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اپنے محبوب کو پیدا فرمایا اور اسی محبوب کے ذریعے سے میں نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور مصطفیٰ کے بعد یہ پوری کائنات ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ زمین مقصود حقیقی نہیں ہے، یہ آسمان مقصود حقیقی نہیں ہے، یہ پیڑ پودے مقصود حقیقی نہیں ہے، آپ مقصود حقیقی نہیں، میں مقصود حقیقی نہیں، بلکہ دنیا کی کوئی بھی چیز مقصود حقیقی نہیں ہے۔ مقصود حقیقی اگر کوئی چیز ہے وہ ذات پاک مصطفیٰ، کیونکہ رب نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا، لیکن میں نے چاہا کہ میرا کوئی ماننے والا ہو، جاننے والا ہو، تو میں نے سب سے پہلا کام کیا تو وہ یہ کہ اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ زمین یا آسمان، یہ کائنات کچھ بھی نہیں تھا، سب مصطفیٰ کے صدقے میں، کیونکہ مقصود مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ نماز بھی مقصود حقیقی نہیں ہے، سن لیجیے، اگر نماز مقصود حقیقی اگر ہوتی تو نماز میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہوتا۔ نماز میں مصطفیٰ کا ذکر ہونا اس بات کی دال ہے کہ نماز محبوب ضرور ہے لیکن مقصود نہیں ہے۔ مقصود اگر کوئی ہے تو وہ ذات پاک مصطفیٰ۔ نماز محبوب ہے، مقصود نہیں ہے۔ اگر مقصود ہوتا، رب کو نماز مقصود ہوتا تو نماز میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہوتا۔ جب تک نماز میں اگر مصطفیٰ پر درود نہ پڑھا جائے تب تک ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم نماز پہ مصطفیٰ پہ درود پڑھ دیں تب ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کے سامنے نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ اہمیت ہے، کیونکہ نماز میں مصطفیٰ کا ذکر ہونا اس بات کی دال ہے کہ رب کے بارگاہ میں مصطفیٰ افضل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نماز محبوب ضرور ہے۔ محبوب کیوں ضرور ہے؟ کہ عمل میں سب سے افضل العبادت نماز ہے، لیکن ایسا تھوڑو کہ مصطفیٰ سے افضل ہے۔ مصطفیٰ سے افضل ہوتے اگر تو مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ کا ذکر ہونا اس بات کی دال ہے کہ نماز افضل نہیں، مصطفیٰ کی ذات افضل ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کیا کہا اللہ نے؟ اپنے محبوب کے نور کو بنایا، تب میں جانا گیا، پہچانا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ رب سے پوچھے مولا پھر کیا ہوا؟ تو آئیے دوسری روایت، حضرت جابر ابن عبداللہ، بہت جانے پہچانے مانے صحابی رسول ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جابر ابن عبداللہ، یہ حدیث پاک ہے۔ اگر میری بات ہوگی تو انکار کر دینا، لیکن سرکار کی بات ہوگی تو قبول کر لینا۔ جتنا میرے لیے اہم ہے اتنا ہی آپ کے لیے بھی اہم ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ حضرت جابر ابن عبداللہ یہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ ذرا دیکھیں صحابی رسول کی سوچ. حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں. کس نے پیدا کیا یا رسول اللہ؟ میرے مصطفیٰ میرے آقا فرماتے ہیں اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا. میرے نور سے اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اب بات کو وہیں روک نہیں دیا صحابی رسول، پورے مسئلے کو ظاہر کیا. یا رسول اللہ اس کے بعد، یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کس کو پیدا کیا گیا؟ پوری تفصیل ہے اس میں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے نور کو کئی حصوں میں بانٹا گیا. میرے نور سے زمین کو پیدا کیا، میرے نور سے آسمان کو پیدا کیا، میرے نور سے لوح و قلم کو پیدا کیا، میرے نور سے جو ہے عرش کرسی کو پیدا کیا، میرے نور سے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا، میرے نور سے حور و غلماں کو پیدا کیا، میرے نور سے جنت کو پیدا کیا، میرے نور سے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، میرے نور سے پورے کائنات کو وجود بخشا. جب میرے نور ہی سے یہ پوری کائنات جو ہمارے سامنے یہ مصطفیٰ کے نور کا صدقہ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ پورے کائنات کو مصطفیٰ کے نور سے پیدا کیا. اب ایک سوال یہاں ہوتا ہے، کچھ لوگ تکبر میں آ کر، گھمنڈ میں آ کر نہ جانے کیا سے کیا بول جاتے ہیں. لیکن آئیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے نور سے جب پوری کائنات کو پیدا کیا تو اب اس کائنات کے ذرے ذرے سے پوچھیں اے زمین تیرا وجود کیسے؟ اے آسمان تیرا وجود کیسے؟ اے ستارے سورج شمس و قمر تیرا وجود کیسے؟ اے موجوں کی طغیانی سمندر کی سیلانی تیرا وجود کیسے؟ اے پھولوں کی مہک گلوں کی چٹک تیرا وجود کیسے؟ تو سورج سے بھی یہی آواز آئے گی، چاند سے یہی آواز آئے گی، شمس و قمر سے یہی آواز آئے گی، زمین سے بھی یہی آواز آئے گی، آسمان سے بھی یہی آواز آئے گی، سمندر کی سیلانی سے یہی آواز آئے گی، موجوں کی طغیانی سے یہی آواز آئے گی، پھولوں کی مہک سے یہی آواز آئے گی، کلیوں کی چٹک سے یہی آواز آئے گی. کیا آئے گی؟ یہ کاشان احمدی میں، کاشان احمدی کا ظہور ہے. ہر شجر اور ہر گل میں محمد کا نور ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہر جگہ محمد کا نور ہے. تو جو ان تمام چیزوں سے انکار کرے گا وہ مصطفیٰ کے نور کا انکار کرے گا، اور جو مصطفیٰ کے نور کا انکار کرے گا وہ قرآن کے خلاف جائے گا. پھر وہ نہ تو دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب. اس لیے کہ میرے آقا میرے رب کا فرمان قد جاءکم من اللہ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایک بات اور عرض کر دوں ایک بات. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے نا، کہتے کہ نہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، یہ نا کیا اس کا ترجمہ؟ الحمد تمام تعریف للہ اللہ کے لیے. کون ہے اللہ؟ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ اگر عالمین کا رب ہے تو اللہ کا محبوب بھی عالمین کا رحمت ہے کہ نہیں؟ ہاں تو باہر کا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے. یہی ہے نا، تمام تعریفیں اللہ کی. لیکن ایک بات نوٹ کریں کہ کائنات کی ذرے ذرے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے کہ نہیں؟ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی. جنات کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی. جتنی بھی مخلوقیں ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ طریقہ الگ الگ ہے، لیکن عبادت اللہ کی. حال تو یہ ہے جب ہوا چلتی ہے تو تسبیح الہی ہوتی ہے، جب شمس و قمر نکلتے ہیں تو وہ بھی تسبیح الہی کرتے ہوئے، جب آسمان میں ستارے ٹمٹماتے ہیں تو وہ بھی تسبیح الہی ہوتی ہے، جب ابر گرجتا ہے برستا ہے تو وہ بھی تسبیح الہی. بلکہ سمندر کی سیلانی جب ابھرتا ہے تو وہ بھی تسبیح الہی کرتے ہیں. درندے پرندے چرندے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا پوری کائنات اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. لیکن سلام ہو ان کے محبوب، سلام ہو رسول کائنات کی ذات پر، سلام ہو پیغمبر
السلام کی ذات پر، سلام ہو آمنہ کی لال کی ذات پر، سلام ہو پیکر حسن و جمال کی ذات پر کہ جس رب کی ساری کائنات عبادت میں مصروف ہو، جس رب کی ساری کائنات عبادت میں ریاضت کرتی ہو، لیکن وہ رب اپنے محبوب پر درود و سلام کا تحفہ بھیجا۔ کبھی اب اس پر توجہ ہم نے نہیں کیا؟ ہاں؟ پوری دنیا اللہ کی عبادت کر رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ اپنے محبوب پر درودوں کا تحفہ بھیج رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا۔ اگر شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرے کوئی بڑی بات نہیں، کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا احسان ہے ان پر، ہے کہ نہیں؟ اگر بیٹا اپنی ماں کی تعریف کرے کوئی بات نہیں، ان کا فرض ہے۔ بیٹا باپ کی تعریف کرے کوئی بات نہیں، یہ ان کا فرض ہے۔ باپ کا ادب کرنا، تعظیم کرنا، عزت کرنا ان پر فرض ہے نا؟ استاد کا ادب کرنا، تعظیم کرنا، سب کچھ کرنا یہ شاگرد پر، طالب علم پر فرض ہے، ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد اپنے شاگرد کی تعریف کرتا ہے، یہ بڑی بات ہے کہ شاگرد کے اندر کوئی بات ہوگی تبھی تو استاد تعریف کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی تعریف کرتا اور بیٹی ہی کی تعریف پر زندگی بسر کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو کوئی ہنر ہے ان کے اندر، ہے کہ نہیں ہے؟ تو پوری کائنات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، لیکن کائنات کا رب ہو کر کے اپنے محبوب پر درود و سلام کا تحفہ بھیج رہا ہے۔ اللہ کا تحفہ بھیجنا محبوب کی بارگاہ میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کا جس طریقے سے دنیا میں رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طریقے سے مصطفیٰ کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی کی بات نہیں؟ تو بتا دیا رب نے کہ میں رب ہو کر کے جب آپ مصطفیٰ پر درود و سلام کا تحفہ بھیج سکتا ہوں، اے میرے بندو تم بھی بھیجا کرو۔ یہی ہے نا آیت؟ ان اللہ، بے شک اللہ، والملائکہ، اللہ فرماتا میں رب ہو کر کے بھیجتا ہوں، میرا نوری مخلوق فرشتے وہ بھی بھیج رہے ہیں۔ ایمان والو تم اس عادت سے کیوں مایوس ہو؟ کیوں مایوس ہو؟ آؤ جھوم کر میرے محبوب پر صلاۃ و سلام کا تحفہ بھیجو، رب ہو کر کے بھیج رہے ہیں۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ کی ذات نگاہ خدا میں یا مصطفیٰ کی ذات بارگاہ خدا میں کتنا عظیم ہے کہ رب کے بارگاہ میں مصطفیٰ سے زیادہ یہ کائنات بھی افضل نہیں ہے، کیونکہ یہ کائنات مقصود حقیقی نہیں ہے، مقصود حقیقی ذات پاک مصطفیٰ۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو میرے دوستو مصطفیٰ کی ذات اتنی اہم ہے، اسی مصطفیٰ کا ماننے والا ہم ہیں، اسی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہم ہیں، اسی مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم نے وعدہ کیا ہے، اسی مصطفیٰ کے دین کو ہم نے قبول کیا ہے، اسی کی مصطفیٰ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب پر ہم نے ایمان لایا ہے۔ اے مسلمانوں آپ پر ضروری ہے کہ مصطفیٰ کا کردار اپناؤ، مصطفیٰ کے اخلاق کو اپناؤ، مصطفیٰ کی صورت کو اپناؤ، مصطفیٰ کے اعمال پر زندگی گزارو، مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرو۔ جس دن مصطفیٰ کے اخلاق کے مطابق تمہارے اخلاق ہو جائیں گے، مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق تمہاری سیرت ہو جائے گی، مصطفیٰ کے اصول حسنہ کے مطابق تمہاری زندگی ہو جائے گی، تو یقیناً جس طریقے سے مصطفیٰ لاجواب ہے رب کی بارگاہ میں، تم بھی مصطفیٰ کے صدقے میں رب کی بارگاہ میں لاجواب ہو۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ کی سیرت پر زندگی گزارو، اصول حسنہ پر عمل کرو، سرکار کی سنتوں پر عمل کرو، کیونکہ سنت پر عمل کرنے کا نام ہی اسلام ہے، سرکار سے محبت کرنے کا نام ہی اسلام ہے، سرکار کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہی اسلام ہے، سرکار کے ذات پر اپنی جان کو قربان کرنے کا نام اسلام ہے۔ جس نے سرکار پر اپنی جان کو نثار کر دیا وہ زمانے کا تاجدار بن گیا، وہ زمانے کا ابو بکر بن گیا، وہ زمانے کا عمر فاروق بن گیا، وہ زمانے کا نہ جانے کیا سے کیا ہو گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ورنہ جب تک عمر فاروق کلمہ نہیں پڑھے تھے کیا حیثیت تھی ان کی؟ کلمہ پڑھ گئے کیا بن گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ سب مصطفیٰ کے صدقے، سب مصطفیٰ کے ذریعے۔ کوئی اگر مصطفیٰ کو چھوڑ کر
مصطفیٰ کو چھوڑ کر اگر چاہے کہ ہم زمانے کا آلہ بن جائے، کچھ نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے مصطفیٰ سے محبت کیجئے اور کثرت سے درود پاک پڑھیے. یقیناً یہ درود پاک دل کے کینہ کو ختم کرتا ہے. آج ہمارے دل میں کینہ کیوں ہے اتنا؟ بغض کیوں ہے؟ حسد کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم درود نہیں پڑھتے. المختصر میں نے کہہ دیا اس مسئلے کو. کتنے ہم درود پڑھتے ہیں؟ 24 گھنٹہ گزر جاتا ہے، شاید کہ گھنٹہ تو چھوڑو 24 مہینہ گزر جاتا ہے مگر ہم درود نہیں پڑھتے. کینہ تو ہمارے سینے میں ہے نا. جس سینے میں کینہ ہو تو اس میں محبت مدینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مدینہ کی محبت چاہیے تو سینے کو کینہ سے پاک کرو، اور سینہ کو پاک کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے درود پاک کثرت کے ساتھ. اس لیے تو میرے امام نے درود پاک پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ اے غلامو، اگر مصطفیٰ پر درود پاک پڑھنا چاہتے ہو تو اس انداز میں پڑھو: کعبے کے بدرو تجھا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمشو کہا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. السلام علیکم. صحیح اردو بندہ